ایک ایسا غلام کہ جس نے نبی پاک کو تلاش کیا تو کس اسٹرگل کے ساتھ تلاش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کس طرح وہ مارے مارے پھرتے رہے، اور جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا، جی ہاں اپنے آپ کو گویا سولڈ آؤٹ کر دیا، غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر آقا دو جہاں کے قدموں تک پہنچنا تھا، کسی طرح مدینے کی بستی میں پہنچنا تھا، آخری نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونا تھا۔ سبحان اللہ، آج وہ عشق بھری داستان آپ کو سنانی ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ وہ شخصیت خود کہتی ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ وہ کسی اور دین پر عمل کرتے تھے، مگر اچانک خیال آیا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والی کون سی ذات ہے، اس تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک راہب تھے، میں تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے۔ تو وہ راہب کو کہتے ہیں کہ تجھے یہ اچانک بات کہاں سے سوچ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو موصل میں، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہاری رہنمائی کریں۔ ٹریول کر کے وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا، ان کے پاس میں رہا اور ان کے ساتھ میں عبادت کرنے لگا۔ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، میں بھی بالکل انہی کی طرح عمل کرنے لگ گیا۔ 3 سال ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے کہا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اب میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں مشرق میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین کا کاربند ہو جس پر میں عمل کرتا ہوں، ہاں البتہ جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس عالم کے پاس چلا آیا، اس کے انتقال تک اس کے ساتھ رہا۔ اب جب اس کی وفات کی خبر ہوئی تو اب 3 سال کے بعد میں نے کہا اب مجھے آپ کس کے پاس جانے دیتے ہیں، آپ کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا میں اور کسی کو تو نہیں جانتا، البتہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، پتہ نہیں تم اس سے مل بھی سکو گے کہ نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں اس راہب کا انتقال ہوا، میں اموریہ کا سفر کیا، حق کی تلاش ہے، دین حق کی تلاش ہے، خالق و مالک کی تلاش ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہے۔ اب وہ اموریہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی کچھ عرصہ رہا، اب ان کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ کہتا ہے اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا عالم نہیں جو حق پر ہو، البتہ ایک زمانہ قریب آتا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں ایک شخص پیدا ہوگا، کئی 100 سال باقی ہیں، تم اس کو نہیں پا سکو گے، لیکن دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جانا، اگر تم وہ زمانہ پالو تو پھر تم ان کو ضرور ان کا ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے۔ اور سنو اس شخصیت کی نشانی یہ ہے، انہی کی قوم کے لوگ انہیں ساحر کہیں گے، معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے۔ اور دیکھو ان کی ایک نشانی اور ہے، ہدیہ دو گے نا تو تناول کر لیں گے، صدقہ دو گے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے۔ اور سنو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی جگمگا رہی ہوگی۔ میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، ابھی دنیا میں ظاہری آئے نہیں ہے، زمانہ پہلے ہی دیوانہ ہے۔ شاعر کہتا ہے نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا پتہ بتا دیا، مگر کب آئیں گے، کدھر آئیں گے، کہتے کچھ پتہ نہ تھا۔ اب وہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، آخر ایک بستی کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، عرب کی ایک وادی ہے، کھجوروں کی وادی ہے۔ یاد رہے ابھی لفظ مدینہ اس شہر کو مدینہ کہا نہیں جاتا تھا، اس کے پہلے کئی اور نام تھے۔ کہتے ایک قافلہ جا رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی کا اشارہ اس راہب نے دیا تھا، آسان لفظوں میں سمجھ لو وہ قافلہ مدینے کو جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم وہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے۔ اب سنو مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، معاذ اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی، ارے یہ تو وہی نشانی ہے، مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے، قوم جو ہے اس کے خلاف ہے۔ کہ اچھا یہ تو بتاؤ یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں ان کی قوم انہیں کاہن
कहती है, साहिर कहती है, मजनून कहती है। अल्लाह अकबर, अब ये दीवाना समझ गया मेरी मंजिल मदीने में है, ये काफिला जिधर जा रहा है मुझे उधर ही पहुंचना है। कहते हैं उन ताजिरों को, ऐसा करो मुझे साथ ले जाओ। कहते पैसे हैं तुम्हारे पास? कहते कोई पैसा नहीं। अरे बगैर पैसे के सफर कैसे होगा, कोई तो इवज दे दो, कोई तो माल दे दो। कहते मेरे पास कुछ नहीं, मगर अरसा हो गया है उस शख्सियत के इंतजार में, जिंदगी बीत गई है, मुझे किसी तरह मदीने पहुंचा दो, मुझे किसी तरह उनके पास पहुंचा दो। कहा अच्छा इतनी तड़प है, चलो हमारे सरदार के पास। काफिले के सरदार के पास लाया गया। सरदार कहता है पैसे हैं? कहा पैसे नहीं, ज़्यादा राह है, ज़्यादा राह नहीं। अरे कुछ तो देना पड़ेगा। कब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ऐसा करो मुझे ही खरीद लो, मुझे गुलाम बना लो, तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा, किसी तरह मदीने ले जाओ। सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सदियों पुरानी दास्तान है। एक दीवाना आका की याद में तड़प रहा है, उन्हें दुनिया के कोने कोने में तलाश कर रहा है। अब ताजिर कहते चलो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बताया जाता है शहर मदीना तक पहुंचते पहुंचते ये दीवाना 10 बार बिकता गया। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये गुलाम बनकर बिकते रहे, बिलाखिर 10 बार बिकने के बाद ये दीवाना मदीने तो पहुंच गया, मगर रास्ता नहीं पता जाना किधर है। अच्छा ये जो शख्सियत है ना, इनकी जबान भी अरबी नहीं थी, कोई उस पूरे शहर में इनकी जबान जानता ही नहीं था। ये फारसी बोलते थे, मदीने में सारे लोग अरबी बोलते थे। किससे रास्ता पूछते, किससे मालूमात लेते, जाना किधर है, नाम पता नहीं है। अब गुलाम थे, उसने मदीना पाक में खजूरों के बाग में लगा दिया कि अब तुम्हारा काम खजूरें तोड़नी है। कहते मैं खजूरें तोड़ता था, मैं मेहनत मजदूरी करता था, मैंने पीठ पर इतना बोझ उठाया कि मेरा सीना जो है और पेट जो है वो पीठ की तरफ चला गया। बस मजदूर बना हुआ था, इंतजार था नबी आखिरुज़्ज़मा का, कभी तो दीदार होगा, कभी तो उनका जलवा देखूंगा, कभी तो उनकी गुलामी इख्तियार करूंगा। मगर लोग करीब से गुजरते थे, मेरी जबान ही कोई नहीं समझता था। कहते अब एक दिन एक बूढ़ी खातून आई, मैंने उससे बात की, वो मेरी बात समझ गई और उसने कहा कि मैंने उससे अर्ज की कि माँ जी मुझे बता दो वो शख्सियत कहाँ है जो नया दीन लेकर आए हैं, जो हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाते हैं, मुझे उनका पता बता दो। अब वो कहती हैं कि सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद दिन के इब्तिदाई हिस्से में वो करीब से गुजरेंगे। अल्लाह अकबर, उस दीवाने की रात कैसे बसर हुई होगी, वो रात कैसे गुजरी होगी। सारी रात दिल की धड़कन तेज चलती रही कि अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा। शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है, कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूं। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है? कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने साहबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया, पहली निशानी कंफर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूं। कहा सदका है? कहा नहीं हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबूवत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबूवत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर देखने की कोशिश करता, चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूं। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहरे नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा फिर रहा हूं, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूं। आका आपके कदमों में आ गया हूं, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। कलमा पढ़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो इतनी तलाश के बाद पहुंचे, जो इतने अरसे के बाद नबी पाक के कदमों में पहुंचे? वो कोई और नहीं, वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है।
صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی. ایک روایت کے مطابق 250 سال آپ کی جو ہے وہ عمر مبارک تھی, اور بڑی تلاش کے بعد نبی پاک کے پاس پہنچے. اب سنو, اب نبی پاک کو جب پوری داستان سنائی کہ آقا کیسے پہنچا ہوں, گر پڑ کے پہنچا ہوں حضور, غلام بن گیا ہوں, بک گیا ہوں آپ تک پہنچتے پہنچتے, مگر میرے آقا تو کریم ہے نا, تم اس کے مددگار ہو, تم اس کے طرفدار, جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. آقا فرماتے میں تمہیں خریدوں گا, جاؤ اپنے آقا سے پوچھ کر آؤ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تمہیں آزاد کرنے کی قیمت کیا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے, 300 درخت کھجوروں کے لگائے, پھلدار درخت, اور 40 اوقیہ سونا, یہ ملے گا تو تمہیں آزاد کروں گا. یہ بہت بڑی قیمت ہے. اور یاد رہے کھجور کا درخت فوراً لگاتے ہی پھل نہیں دیتا, بعض اوقات 3 سال, بعض اوقات 5 سال میں پھل دیتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں خود اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا. نبی پاک بھی جاتے ہیں, صحابہ بھی جاتے ہیں, پودے لگائے جاتے ہیں. آقا اپنے ہاتھوں سے پانی ڈالتے ہیں, میرے آقا کی شان دیکھو, پانی ڈالتے ہیں اور درخت بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ہی دنوں میں وہ درخت پھلدار ہو جاتا ہے. پورے مدینے میں شور مچ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسا شان والا غلام ہے جس کے لیے کھجور کے درخت بھی بڑے ہو گئے. نبی پاک نے سونا بھی عطا فرمایا. گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کی قیمت خود ادا کی. وہ کہتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میرے آقا نے یہ باغ اپنے ہاتھوں سے لگایا. الحمدللہ 1980-85 تک جو لوگ مدینہ منورہ جاتے رہے نا, انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ باغ دیکھا کہ جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ کہا جاتا تھا. وہ پودے, وہ درخت آج بھی, آج سے 20-25 سال پہلے بھی موجود تھے, جو عاشقان رسول اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جس طرح قربانی کے ساتھ حق کی تلاش کی, رب کریم ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. جس عشق کے ساتھ نبی پاک کا دامن تھاما, اپنا سب کچھ لٹا دیا, اللہ ہمیں بھی نبی پاک کی غلامی میں قربانی دینے کی اور خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امتحان آئے تو دنیا کو ٹھکرا کر غلامی مصطفیٰ سچی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.